اگر تم ظاہر کرو نیکی کو، او تخفوہ یا اس کو چھپاؤ، او تعفو عن سوء یا برائی کو درگزر کرو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بس بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے، قادر ہے۔ یہ آیت مبارکہ چھٹے پارے کی دوسری آیت ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی اور اس دوسری دونوں آیتوں کے متعلق فرمایا، پہلی آیت جو ہے وہ اصحاب ضعفاء کے لیے ہے، یعنی جو کمزور لوگ ہیں جن پر کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں کو اس آیت کے اندر شکایت کا حق دیا گیا ہے اور اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ دوسری آیت جو ہے یہ اصحاب عزیمت والے لوگوں کے لیے ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں اور برداشت کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے برداشت کرنا ہی، صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ ان تبدو خیرا، اگر تم نیکی کو ظاہر کرو، کسی نیکی کو ظاہر کرنا چاہو، ظاہر کرتے ہو، تو ظاہر بات ہے نیکی کا ظاہر کرنا جو ہوتا ہے یہ اس کے اندر بھی بہت ساری قباحتیں ہیں، خاص کر ریا کا جو عنصر ہوتا ہے وہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، دکھلاوا، ریا، اور بعض اوقات اس کے ظاہر کرنے میں بھی حکمت ہوتی ہے کہ دوسروں کو ترغیب دینا مقصود ہوتا ہے تاکہ دوسرا بھی کوئی اس نیکی کے کام کے اندر لگ جائے، اور دیگر بھی بہت ساری مصلحات ہوتی ہیں۔ لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ نیکی جو عام ہوتی ہے، سرعام ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، اس کے اندر ریا تقریباً ہوتی ہے، داد وصول کرنا اور اپنی تعریف کروانا، یہ چیزیں ہیں جو برائی ہے، بری چیز ہے کہ ریاکاری جو ہے، نیکی کے اندر ریاکاری کرنا یہ ایک برائی ہے، اور عند اللہ اس برائی کا، اس نیکی کا اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں، کوئی بھی اس کو اللہ کے ہاں، تو لہٰذا دکھلاوے کے لیے نیکی کرنا، ریاکاری کے لیے نیکی کرنا، اپنی نیکی کو ضائع کرنا ہے، یہ تو دوسروں سے نیکی کا بدلہ لینا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ فرمائی کہ او تخفوہ، اگر تم چھپاؤ یا تم اس کو چھپاتے ہو، تو یہ بہت اچھی بات ہے، زبردست بات ہے کہ تم نیکی کو چھپا رہے ہو۔ جس طرح صدقے کے بارے میں کہا کہ صدقہ اگر تم چھپا کے کرتے ہو فنعما ہی، تو یہ بہت زبردست بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ چھپا کے صدقہ کرنا، اس کے اندر ریاکاری کا شائبہ تک نہیں ہوتا، دکھلاوا نہیں ہوتا، اور شیطان کی خوشامد سے بھی بچا رہتا ہے انسان۔ اور اسی طرح اگر جس کے ساتھ نیکی کر رہا ہے تو اس کی عزت نفس بھی محفوظ ہوتی ہے، تو لہذا یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن دکھلا کے نیکی کرنا، ریاکاری کے لیے نیکی کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور بعض اوقات اگر ضرورت پڑتی ہے، جہاں پر ایسی جگہ ہو، ایسا علاقہ ہو، ایسے لوگ ہوں، ایسا معاشرہ ہو کہ جس معاشرے کے اندر نیکی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی صدقہ خیرات کا کوئی تصور نہیں، دیگر اعمال کا، نیکیوں کا کوئی تصور نہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے نیکی کو ظاہر کرنا، سامنے کرنا یہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس میں دوسروں کو ترغیب کی نیت سے، یہ نہیں کہ اللہ اس کے لوگوں کو دکھانے کے لیے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے، دوسروں کو فائدہ دینے کے لیے نیکی کا ظاہر کرنا یہ ایسی جگہ پر بہت اچھا ہے۔ اور اگر جہاں نیکی کا عام رجحان ہے اور ہر آدمی جو ہے نیکوکار ہے، وہ صدقہ خیرات اور دیگر نیکیاں وہ کر رہے ہیں، ایسی جگہ پر چھپا کے دے دینا، نیکی کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو لہٰذا یہ حکماء نے یہ بھی لکھا ہے، فرمایا کہ نیکی ایسی جگہ پر جہاں پر نیکی نہیں ہوتی، وہاں نیکی کروانے کی ترغیب دینے کے لیے کوئی نیکی کرنا
مال سے نیکی کر رہا ہے، کوئی کسی اور افعال سے فعل سے نیکی کر رہا ہے، تو وہاں پر نیکی کرنے میں ابتداً ریا آئے گا، ابتداً ریا آئے گا، اس پر استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ جو ہی دل کے اندر ریا آیا فوراً استغفار کر لی، فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیا، فوراً بار بار اپنے دل کو سمجھایا نہیں میں نے سب کچھ اللہ کے لیے کیا ہے۔ ریا آئے گا، پھر آہستہ آہستہ وہ ریا ختم ہو جائے گا، اور پھر غرور، شیطان کی خوشامد جب آئے گی تو غرور بھی اس کے اندر پیدا ہوگا۔ تو پھر یہ غرور جو ہے اس پر بھی استغفار کرے، عاجزی انکساری اپنے اندر پیدا کرے، تو آہستہ آہستہ یہ بھی ختم ہو کر پھر انشاءاللہ تعالی 100% اللہ تعالیٰ اس کو اخلاص سے نیکی کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ بغیر استاد کے، بغیر شیخ کے نہیں ہو سکتی۔ خود جو لوگ جو ہے یہ اردو ترجمہ پڑھ کر، اردو کتابیں پڑھ کر اس کی جو ہے وہ اسٹڈی کر کے، تو خود وہ ایسے کام جب خود کرتے ہیں تو اکثریت کو دیکھا گیا ہے کہ گمراہی کی طرف نکل گئے۔ ریا آئی اور اس کی اصلاح کرنے والا سر پہ کوئی نہ تھا، نہ استاد تھا نہ کوئی شیخ تھا۔ اب یہ ریا جو ہے اس کے اندر آئی، اور آتے آتے پھر وہ ریا کے ساتھ جب دھات ملنی شروع ہو گئی، تعریفیں شروع ہو گئی، شیطان کی خوشامد شروع ہو گئی، تو تکبر آ گیا، غرور آ گیا، اور یہ تکبر غرور جب اس کے اندر آیا تو پھر یہ واپس لوٹنے کی راہیں بند ہو گئی۔ اب اس کو جو ہے بس اپنے اس پر غرور آ گیا، مست ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں میں جو کچھ کرتا ہوں یا میں جو سمجھتا ہوں یہ دوسرا کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، بس میں ہی جو کچھ کرتا ہوں۔ اکثریت کو دیکھا گیا بنا شیخ کے، استاذ کے گمراہ ہو گئے۔ اس لیے چاہیے یہ کہ علماء کے ساتھ ہمارا تعلق رہے، علماء کی صحبت رہے، علماء سے پوچھ کے کام کرنا چاہیے، علماء کی واعظ و نصیحت میں بیٹھنا چاہیے، اور ان کی واعظ و نصیحت میں بیٹھ کر اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ یہ لوگ جو ہے روحانی طبیب ہوتے ہیں، یہ روح کو، بیماریوں کو سمجھتے ہیں کہ اس کی روح جو بیمار ہے یہ کس بیماری میں مبتلا ہے، کس بیماری کا شکار ہے۔ جیسے جسمانی بیماری پر ایک ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ بھی فلاں بیماری اس کے اندر ہے اور اس کا کون سا علاج ہے، وہ اس طریقے سے اس کا علاج کرتے ہیں۔ تو روحانی ڈاکٹر یہ حکماء ہے، علماء ہے، اور یہ اس طریقے سے اس بیماری کا علاج کرتے ہیں۔ تو چاہیے یہ کہ مسلمانوں کو کہ وہ علماء کے ساتھ جڑیں اور علماء کی صحبت میں بیٹھیں، ان کی واعظ و نصیحت کو سنیں، بات کو سمجھیں، اپنی اصلاح کریں، تکبر غرور نہ کریں۔ یہ تکبر غرور جو لوگ اکثر جو ہے اپنے طاقت کے، اپنے دماغ کے بلبوتے پر علماء کا لکھا ہوا ترجمہ، علماء کی لکھی ہوئی تفسیریں پڑھ کر پھر علماء پہ ہی چڑھ جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، ترمذی شریف کی حدیث، مشکات شریف میں بھی ہے، فرمایا جس نے علم سیکھا اس لیے کہ وہ علماء کا مقابلہ کرے، یا وہ جاہلوں کے ساتھ اس سے مقابلہ کرے، یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے اس سے مائل کرے، تو ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے، یہ جہنمی ہے، جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو لہٰذا اپنی اصلاح کے لیے اپنے سر پر استاذ کا رکھنا بہت ضروری ہے، استاذ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کو تو چاہیے اپنے بچوں کو، ہر مسلمان کا بچہ وہ علماء سے بیٹھ کر علماء کا دین سیکھے، دینی علوم سیکھے، اور ان کی صحبت میں بیٹھے۔ جو لوگ بیٹھتے ہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہوئی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو ریا سے، دکھلاوے سے، غرور سے، تکبر سے، ان ساری بیماریوں سے، شرک سے، بدعات سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں، وہ اس طرف نہیں جاتے۔ تو اب جو لوگ بڑے ہو گئے، اب جو علماء کے پاس جا کر مدرسوں میں نہیں بیٹھ سکتے، طالب علم نہیں بن سکتے، تو کم از کم اپنی مساجد کے ائمہ اکرام کے پاس جا کر کچھ وقت دیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، وہ جب واعظ و نصیحت کر رہے ہو تو بغور ان کی بات کو سنیں اور اس پہ عمل کریں۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ مساجد کے اندر جو ائمہ اکرام ہوتے ہیں وہ اپنے تمام جتنے بھی مقتدی ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کی بیماری ان کے سامنے ہوتی ہے، اور وہ اس بیماری کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق وہ واعظ و نصیحت کی کوشش کرتے ہیں۔
تو چاہیے کہ ہر ایک غور سے سن کر اپنی اس بیماری کا علاج کر لے اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ تو لہٰذا یہ تکبر، غرور، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور نیکی کو ظاہر کرنے سے ریاکاری کا شائبہ ہے، لیکن بعض اوقات نیکی کو ظاہر کیا بھی جاتا ہے کہ دوسروں کو ترغیب دی جائے تاکہ دوسرے بھی نیکی کریں، دوسرے بھی اس طرف آئیں، لیکن ریاکاری نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ او تعفو عن سوء، اگر تمہیں کوئی اذیت پہنچاتا ہے، ہاتھ سے پہنچاتا ہے، زبان سے پہنچاتا ہے، بات سے پہنچاتا ہے، کسی فعل سے پہنچاتا ہے، تو اس اذیت کو، اس برائی کو تم معاف کر دو، برداشت کر کے، صبر کر کے چھوڑ دو۔ اب تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، بس صبر کر دو، چھوڑ دو، اور اس کے لیے آپ اس کی اس برائی کو کسی کے آگے بیان کرنا یا کسی کے سامنے شیئر کرنا یہ چھوڑ دو، بس خاموش ہو جاؤ، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ اور یہ بہت بڑی کام ہے، بڑھیا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، یہ صاحب عظیمت لوگوں کا کام ہے۔ اور جب تم معاف کر دو گے، درگزر کر دو گے، چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی تمہاری لغزشوں سے چھڑا دے گا، معاف کر دے گا، تمہیں بھی معاف کر دے گا، کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے پر قادر ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو قدیر ہے، تو وہ تمہیں بھی معاف کر دے گا، تمہاری لغزشوں کو، تمہارے گناہوں کو، تمہاری کمیوں کو اللہ بھی معاف کر دے گا، اور تم اگر دوسروں کو معاف کر دو گے۔ یہ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ بھی اس کو معاف فرما دیتا ہے، دوسروں کو معاف کرنے والے کو اللہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا